سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی وہ اپنے ہی نفس کے فائدے سے محروم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اولئک هم الفاسقون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور یہی در حقیقت فاسق ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. فاسق آپ جانتے ہیں، گنہگار. یہ ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا. اب جو رب کو بھلا دیا وہ خود فراموشی کا شکار ہوا، اور خود فراموشی کے شکار ہونے کی وجہ سے اسے جو لقب دیا گیا وہ فاسق کا، اب جب وہ فاسق کے اندر شمار ہو گیا تو اب یہ وہ بندہ ہے کہ اس سے اللہ محبت نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب الفاسقین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی آیے کریمہ کی تفسیر میں امام طبری علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں بس اللہ نے انہیں خود اپنی ذات سے غافل کر دیا، اس طرح کہ اللہ نے انہیں اپنی جانوں کے ان حصوں سے جو بھلائیوں اور نیکیوں میں تھے بے خبر اور محروم کر دیا. اللہ اکبر. یعنی جو اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے اللہ کو بلانے کی سزا انہیں یہ عطا کی کہ جن کاموں میں اللہ نے ان کے لیے فائدہ رکھا ہے، جن اعمال کے اندر اللہ عز و جل نے ان کی منفعت رکھی ہے، ان کاموں سے ان کی توجہ ہٹا دی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج کا مسلمان ان کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا جن کاموں میں پروردگار جل جلالہ نے ان کی بھلائی رکھی ہے. نماز میں بھلائی رکھی، تلاوت میں بھلائی رکھی، سچ میں بھلائی رکھی، حق میں بھلائی رکھی، اچھی باتوں کا حکم دینے میں بھلائی رکھی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بھلائی رکھی. یہ ساری چیزیں جو بھلائی کی تھیں انسان اب اس کو چھوڑ چکا. یہ ہم اور آپ جو چھوڑنے کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سے یہ اچھے کام نہیں ہوتے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے تو اللہ عز و جل نے ہم سے یہ توفیق چھین لی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے حوالے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا گیا اے ایمان والو ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی. غور سے سنیے، اپنے رب کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی. کل ہی میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروائی ہے، اس کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے میں نے سمجھایا. دیکھیے، آپ میں ہم میں بہت سارے شوگر کے اور مختلف امراض کے پیشنٹ ہوں گے. اگر ہمارا ڈاکٹر ہم سے کہہ دے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں میٹھا کھانا چھوڑ دیجئے، آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں نمک کھانا زیادہ چھوڑ دیجئے، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، میرا مولا فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پر حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری آج کی کیفیت ہے، یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. اس حد تک اپنے رب کے فرمان کی ناقدری ہم کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھلے دن لائے،
بھلے دن کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی نہ وہ رزق کے دروازے بند کر رہا ہے، نہ پتھروں کی بارش کر رہا ہے، اور نہ زمینوں میں ہمیں دھسا رہا ہے، بلکہ آج بھی اپنی زمین پر جینے دے رہا ہے اور آب و ہوا دے رہا ہے۔ یہ اس کا کرم محض اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر ہے، ورنہ آج امت مسلمہ میں جتنے گناہ ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں کی وجہ سے آج ہمارا حال اتنا برا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کریم کا کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل نے پھر بھی ہمیں نبھائے رکھا ہے اور ہم پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما رہا ہے۔ تو فرمایا گیا یہودی اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، قرآن نے کہا واضح طور پر، اور اس کے احکامات اور ممنوعات کی ان کے حق میں مطابق اور رعایت نہ کی تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے۔ اللہ اکبر! اللہ کو بھول جانے کی ایک سزا یہ بھی ہمیں ملی کہ جو چیزیں ہمیں نفع پہنچانے والی ہیں اس کو سننے کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں، سننے کے لیے بھی تیار۔ جمعہ میں دیکھ لیجئے آپ، خطبے کے وقت آئیں گے اور سلام پھیرتے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ دین کی بات کو نہ سننے کی جو طبیعت ہے اس میں ہوشیاری نہ سمجھے، ارے ہمیں کیا ضرورت ہے، نہیں، یہ قدرت کو بھول جانے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ یہ سزا ہمیں مل رہی ہے کہ تم نفع کی بات سننا بھی چھوڑ دو گے اور تمہیں اس طرف تمہاری طبیعت مائل بھی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو بھول چکے، اللہ کو فراموش کر چکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایسے کام کے سننے سے تمہیں روک دیا گیا جن کاموں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے بھی اور جہنم سے بھی نجات عطا فرما دے۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں اس سزا میں گرفتار کرتا ہے۔ تو اگر ہماری طبیعت نیک بات سننے کی نہیں بنتی، ہماری طبیعت گناہوں سے بچنے کی نہیں بنتی، تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارا سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ اسے یاد رکھیے گا، یہ اس گناہ کی سزا ہے جو گناہ ہم اللہ کو بھولنے کا کر رہے ہیں، یہ اس گناہ کی سزا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ جن لوگوں کو اللہ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہودی اور عیسائی اللہ عز و جل کے حقوق کو یاد نہ رکھ سکے اور اتنے آگے نکل گئے، یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے بیٹے کی حیثیت سے کسی نے حضرت عیسیٰ کو، کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ کے جو حقوق تھے وہ یہودی بھی پامال کر چکے اور عیسائی بھی پامال کر چکے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا یعنی یہودی اور عیسائی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ دوسری بات، اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں۔ اللہ کو یاد کرنا اسی وقت قابل قبول ہے اور باعث برکت ہے جب ہمارا سینہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ بندے کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے. کیا یہ سچ نہیں؟ سوچ بدل گئی. اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی سوچ کتنی بوڑھی ہو گئی کہ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں تو موج مستی کرنے کے لیے آیا ہوں. عبادت کا خیال غائب، اطاعت کا خیال غائب، بندگی کا خیال غائب. یہ ساری چیزیں ذہن سے اوجھل ہو چکی. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کھانا پینا اور موج مستی کے علاوہ کوئی اور تصور ذہن میں شاید ہی رہتا ہو الا ماشاء اللہ. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ عز و جل کو بھول جانے کی سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کے اندر ہمیں گرفتار فرما دیا. اور اسی کے ساتھ اللہ کو بھول جانے کی ایک سزا یہ ہے کہ بندہ آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب سے غافل ہو جاتا ہے. اسے یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو بندہ ٹھنڈا پانی پیا ہے قیامت میں اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی اللہ سوال پوچھے گا.